نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج یہ ہمارا دا پرومس سیویئر امام مہدی کا 15واں پارٹ ہے۔ اب 14ویں پارٹ میں ہم نے مانڈو شہر کے واقعات سنے تھے۔ جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام مانڈو شہر سے آگے بڑھتے ہوئے چاپانیر شریف تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ بیان قرآن کرنے لگتے ہیں۔ بیان قرآن کا چرچا ہر جگہ ہونے لگا، لوگ جوق در جوق کثیر تعداد میں آپ کے اس بیان قرآن کو سننے کے لیے آ رہے تھے۔ محترم سامعین، اب مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کا لوگوں پر ایسا اثر ہوتا تھا کہ ایک بار سننے کے بعد انسان اس بیان قرآن کو سننے کی چاہ رکھتا تھا، بار بار سننے کے لیے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اب محترم سامعین، جب مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے تھے تو چاپانیر شریف کا جو بادشاہ تھا، سلطان محمود بیگڑا جس کا نام تھا، اس کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ سید محمد جون پوری یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، جو کہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین پھیلا رہے ہیں، اس نے یہ چاہا کہ مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرے، یعنی سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ تو وہ ایسی چاہ رکھتا ہے، تو اعلیٰ عہدیداروں نے، وزراء نے یہ کہا کہ آپ کی ملاقات کرنے سے قبل ہم جا کر یہ تحقیق کر لیں گے اور آ کر آپ کو بتائیں گے۔ تو بادشاہ نے ان دو وزراء کو اور دو علماء کو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس بھیجتا ہے، جن میں سے ایک وزیر کا نام سلیم خان تھا تو دوسرے وزیر کا نام فرحت الملک۔ جب یہ چاروں لوگ مہدی موعود علیہ السلام کے حضور جاتے ہیں، آپ کے دائرے میں آتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں؟ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، مہدی موعود علیہ السلام بیان قرآن کر رہے ہیں، بیٹھنا تو دور کی بات، کھڑنے کی تک وہاں پر جگہ میسر نہیں تھی۔ اب علماء پریشان ہو جاتے ہیں، بیان قرآن سننے کے لیے کھڑ جاتے ہیں۔ جب نماز مغرب کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، دونوں وزراء ملاقات کرتے ہیں، علماء ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کر کر جو دو علماء تھے وہ محل کی جانب واپس ہو جاتے ہیں، اور جو وزراء تھے وہ مہدی موعود علیہ السلام کے پاس رک جاتے ہیں، آپ کی تعلیمات کو سننے کے لیے وہیں پر آپ کے پاس رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر جو دو علماء تھے وہ بادشاہ کے پاس آتے ہیں، بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں، بادشاہ کو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو بادشاہ یہ کہتا ہے کہ اب میں بھی جا کر ان سے ملاقات کرتا ہوں۔ تو علماء جو تھے وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ بادشاہ اس کا سبب پوچھتا ہے تو علماء یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، مگر آپ وہاں پر جانے سے آپ کا استقبال نہیں کیا جائے گا، آپ کی تعظیم و تکریم نہیں کی جائے گی، آپ کی مہمان نوازی نہیں کی جائے گی۔ تو بادشاہ یہ کہنے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ ہماری تعظیم و تکریم نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی ہم جائیں گے، کیونکہ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ تو علماء سو جو کہ دین کے نام پر دنیا چلا رہے تھے، دین ان کے لیے ایک پیشہ تھا، مگر اس کی آڑ میں وہ لوگ اپنی دنیا چلا رہے تھے، وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ وہاں پر مت جائیے، اگر وہ آپ کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے تو عام لوگوں میں یہ بات پھیل جائے گی، جس کے سبب لوگ بھی آپ کی تعظیم و تکریم کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بادشاہ کو اس قدر وہ لوگ ورغلاتے ہیں تو بادشاہ رک جاتا ہے۔ اب جو علماء تھے وہ واپس ہو رہے تھے، اور جو دو وزراء جو مہدی موعود علیہ السلام کے پاس تھے وہ تلخین ہو کر واپس محل آ رہے تھے۔ اب علماء کی اور وزراء کی ملاقات ہوتی ہے تو وزراء یہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا تم نے بادشاہ کو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے بتا دیا؟ تو علماء یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے بتایا اور بادشاہ کو ملاقات کرنے سے بھی روک دیا۔ تو وزراء اس کا سبب پوچھتے ہیں تو علماء یہ کہنے لگتے ہیں کہ وہ بادشاہ کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے بادشاہ کو روک دیا۔ تو اب یہاں پر وزراء یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم نے ایک اللہ والی بندے کو ایک اللہ والی شخصیت سے ملنے سے روکا ہے، تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تو علماء یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے خدا کو دینے کا جواب تیار کر لیا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اسلام کی حفاظت کی ہے، اسلام کو بچایا ہے۔ اب اس کا سبب پوچھا گیا تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر بادشاہ وہاں پر چلے جاتا، مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ترک دنیا کر ان کی صحبت اختیار کر لیتا، تو یہاں پر غیر مسلم بادشاہت بہت ہے، جس کے سبب وہ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم پر ہماری جو امن شانتی ہے وہ ہم سے چھینی جائے گی۔ تو جب اس بات کی اطلاع وزراء جا کر خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو دیتے ہیں تو مہدی موعود علیہ السلام یہ کہنے لگتے ہیں کہ بادشاہ اگر یہاں پر آتا تو اس کا ہی فائدہ ہوتا تھا، ترک دنیا کی جو توفیق ہے دینے نہیں دینے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو محترم سامعین،
اب مہدی موعود علیہ السلام نے اس قدر جواب دیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے یہ دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔